قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کے ساتھ ہیں، جس سے کہ ہر دفعہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ آپ ہمارے ARY کے فیس بک پیج پر، آفیشیل یوٹیوب چینل پر اور اسی طرح ویب سائٹ پر وزٹ کر کے ہمارے پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ ویب سائٹ www.aryqtv.tv۔ تو انشاءاللہ جتنے پروگرام یہاں پہ ریکارڈ ہوتے ہیں یا لائیو چلتے ہیں، بعد میں وہاں ڈال دیے جاتے ہیں، آپ وہاں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ کسی نے پوچھا تھا کہ بخاری کی آسان الفاظ میں اردو شرح بتا دیں۔ دیکھیں، بہتر یہ ہے کہ آپ میری اردو شرح جو میں ریکارڈ کروا رہا ہوں QTV پر، درس بخاری کے نام سے، اس کو پڑھیں۔ اگرچہ بہت ساری شروحات ہیں اور یقیناً بہت ہی بہترین انداز سے لکھی گئی ہیں، لیکن ہم عوامی آدمی ہیں، میں کوئی اپنے آپ کو بہت بڑا علمی شخصیت قرار نہیں دیتا ہوں۔ بہت بڑے بڑے عالم پڑھے ہوئے ہیں، لیکن میں چونکہ عوام میں 30 سال سے تقریباً زیادہ سے کام کر رہا ہوں، تو میں ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو عوام کے لیے ضرورت کی چیزیں۔ آپ کے لیے بے حد مفید یہ ہے کہ آپ وہ درس بخاری ملاحظہ کریں، اس میں حدیث بھی ہے، اس کے ترجمہ اگر ہم کرتے ہیں، پھر شرح بیان کرتے ہیں، تو وہ آپ دیکھیں گے تو بہت ہی آپ کو پسند آئے گی۔ یہ کہتے ہیں کیا گھر میں صرف بخاری رکھ لینے سے برکت ہو جائے گی یا اسے پڑھنا بھی پڑے گا؟ دیکھیں، رکھے ضرور آپ، مطلب گھر میں سیاہ ستہ کا سیٹ ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے اور اس کو پڑھنا بھی چاہیے، لیکن بات وہی ہے کہ بغیر شرح کے اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت دقت ہوگی، اور اکثر جو شروحات لکھی ہوتی ہیں ان میں عالمانہ انداز ہوتا ہے، عوامی ذہنی سطح پہ اتر کے نہیں لکھی گئی ہوتی، تو اس میں سمجھنے کے بجائے بعض اوقات انسان الجھ سکتا ہے اور پھر ہم مایوس ہو جاتے ہیں حدیثیں پڑھنے سے، یا بہت مشکل ہے۔ حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، اور جیسے علماء آپ کو بیان کرتے ہیں وہاں ایسی حدیثیں نہیں لکھی ہوتی، سیدھی سیدھی یعنی حدیثیں ہوتی ہیں، آپ پڑھیں گے ان میں وہ آپ کو شاید چاشنی محسوس نہ ہو، وہ اٹریکشن محسوس نہ ہو، جیسے ایک عالم دین کسی حدیث کو بیان کر کے اس کے نکات ذکر کر کے پھر کچھ اضافہ اس کی شرح میں کر کے آپ کو بیان کر کے آپ کے لیے ایک ترغیبی موضوع متعین کر لیتا ہے یا ترغیبی ماحول بناتا ہے، وہ وہاں نہیں ملے گا، تو آپ پڑھیں گے آپ کو عجیب سے لگے گا، آپ بند کر دیں گے۔ اس لیے میں نے گزارش کی، رکھیں ضرور اپنے گھر میں، انشاءاللہ برکت بھی ہوگی، پڑھنا چاہیں پڑھیں بھی، لیکن کوشش کریں کہ جیسے میں نے آپ کو کہا درس بخاری ضرور سنیں، اور ہر گھر میں یہ سیاہ ستہ کا سیٹ ہو تو بہت ہی بیسٹ بات ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا آج کے دور میں کیمرہ آ جانے کی وجہ سے کرامات کا نزول نہیں ہو رہا؟ نہیں، کرامات سے کیمرے کا کیا تعلق ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کرامت یہ ہوتی ہے کہ کسی نبی کا کوئی ایسا امتی جو عارف باللہ ہوتا ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ولایت کا منصب عطا فرمایا ہو، اور یہ منصب ہم کوشش سے حاصل نہیں کر سکتے، جیسے نبوت وہبی ہے ایسے ہی ولایت بھی وہبی ہے۔ ہمارا فقہ حنفی یعنی جو اہل سنت کا عقیدہ وہ یہی ہے کہ کوئی کسب سے اپنی محنت سے ولی نہیں بن سکتا، یہ اللہ تعالیٰ ہی دے گا، لیکن جس کو بھی ولی بنائے گا وہ عارف باللہ ہوگا، یعنی اللہ کی معرفت رکھتا ہوگا، عالم دین ہوگا۔ غیر عالم دین کبھی جاہل کبھی ولی نہیں ہو سکتا، اس کا ظاہر شرع کے مطابق ہوگا، باشرع ہوگا۔ پھر اس سے کوئی بھی اگر ایسا کام صادر ہو جائے جس کا مقابل عام لوگ لانے سے عاجز آ جائیں، اس کو کرامت کہتے ہیں، اور اگر ایسا ہی فعل کسی نبی سے ہوگا تو اس کو معجزہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب یہ کرامت میں ہمیشہ یاد رکھیے گا، کرامت کوئی قصدی شے نہیں ہے کہ آپ نے وہ سب اپنے ہاتھ سے کھجور نکال کے بتائیں میں یوں دکھا دوں، یہی کرامت ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص آپ کے علاقے میں آئے اور بارش نہیں ہو رہی تھی، بارش برسنے لگی، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو دعا بھی نہیں کی، کچھ نہیں کی، لیکن ہم اسے ان کی کرامت قرار دے سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے وسیلے سے ان کو بنیاد بنا کر ایک ایسی چیز جو عام طور پہ عادی طور پہ نہیں ہوتی وہ دکھائی، ہم اس کو ان کی کرامت قرار دے سکتے ہیں۔ ایسا بے شمار مقامات پر ہوا ہے۔ کرامت کا اگر یہ مفہوم ہم سمجھیں کہ مطالبے پر کوئی ایسا چیز دکھا دینا، یا وہ قصدن کہ سنو میں کرامت دکھا رہا ہوں، یہ نہیں،
بلکہ ان کی بزرگی کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نسبت سے کوئی بھی ایسے اچانک کام کا صدور کر دیتا ہے کہ جس کو عام لوگ قصد و ارادے سے نہیں کر سکتے ہیں، اس کا مقابل لانے سے عاجز آ جاتے ہیں، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اگرچہ قصد و ارادے کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات کرنا بزرگان دین سے ثابت ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم سے ہے۔ بس معجزہ کرامت میں ایک بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ معجزہ مطالبے پر دکھانا واجب ہے اور کرامت کا اخفاء ولی پر واجب ہوتا ہے، یعنی اس کو چھپا کر رکھیں۔ ہاں کبھی اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے، وہ دکھاتے بھی ہیں، لیکن خواہ کا دکھانے کا کچھ نہیں کریں گے، اللہ کے ولی وہ اس کو چھپا کر رکھیں گے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آپ کو کوئی ایسی شخصیت نہیں ملی کہ جس سے اس قسم کے خارق عادت افعال کا ظہور ہو، تو آپ نے ایسی بات کہہ دی، لیکن کیمرے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ کیمرہ ہو گیا تو کرامت کوئی ایسی چیز تھی کہ چپکے سے ہو رہی تھی، اب کیمرے میں چونکہ ریکارڈ ہو جائے گی اس لیے ہم نہیں ہوگی، ایسی بات نہیں ہوتی۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ گولڈ رکھ کر اس کے بدلے میں سود دیتے ہیں، یعنی قرضہ دیتے ہیں اس پہ سود لیتے ہیں۔ اگر اس طرح کر لیا جائے کہ کوئی کہے کہ تم گولڈ مجھے آج کے ریٹ سے 5% کم پہ بیچ دو، خرید لے، اور پھر وعدہ کر لے کہ 1 سال بعد اگر تم مجھ سے لوگے تو یہ 5% میں زیادہ یعنی قیمت لگا کر تمہیں دے دوں گا، تمہیں بیچ دوں گا، اگر 1 سال بعد تم نہیں آ سکے تو بس پھر یہ میرا ہو جائے گا، یعنی میں اس کو پھر نہیں بیچوں گا تمہیں۔ ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، اس کو بیع الوفا کہتے ہیں، اور اس میں علماء کے بڑے اختلافات ہیں، اور صحیح یہ ہے کہ لوگوں نے رہن سے مرہون شے سے نفع حاصل کرنے کا یہ ہیلہ اٹھایا ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے میں نے آپ سے قرضہ لینا ہے، میرے پاس سونا ہے، میں نے کہا میرا سونا رکھ کر مجھے قرضہ دے دو، جب میں قرضہ لوٹا دوں گا تو آپ سے یہ سونا واپس لے لوں گا۔ یہ جائز طریقہ ہوتا ہے، آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اب اس میں جب آپ قرضہ میں آپ کو دے رہا ہوں تو اس میں کوئی پروفٹ نہیں دوں گا، یہ سود بنے گا، یہ غلط ہوگا، اور اسی طرح میرے سونے سے آپ کوئی نفع نہیں لے سکتے۔ یہاں تو میں نے سونے کا ذکر کر دیا، بعض اوقات مکان، بعض اوقات زرعی زمین گروی رکھی جاتی ہے اور قرض دار جو ہے وہ قرض لوٹانے کا سوچ رہا ہوتا ہے، وہ ہماری زمین سے مکان سے نفع لے رہے ہیں۔ مرہون شے، اس کو مرہون شے کہتے ہیں، اس مرہون شے سے نفع لینا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اب اس کا ہیلہ یہ کرتے ہیں بچنے کے لیے کہ یار تم مجھے یہ سونا بیچ دو اور اتنے کم میں بیچ دو۔ مثلا اگر وہ ادھار لیتے تو اس میں یقیناً بعد میں سود لیتے۔ مثال کے طور پہ 10 لاکھ میں نے قرض لیا اور آپ کے پاس سونا رکھوایا اور آپ چاہتے ہیں اس پہ 25,000 سود بنے، تو یہ ہیلہ کر لیا کہ تم یہ مجھے 10,25,000 کا مجھ سے خرید لو، سونا مجھے دو، یہ گویا کہ ادھار تمہارے پاس چلا گیا، مین پیمنٹ تمہیں بعد میں دینی ہے، اور جب لوٹاؤ گے 10,25,000 میں یہ سونا خرید دو۔ اب یہ 25,000 جو زائد ہے اگر ویسے لیتے سود بنتا، اب یہ گویا کہ سونے کا بدلہ۔ تو یہ علماء نے اس کو منع کیا ہے کہ یہ اصل میں رہن سے نفع حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور رہن سے نفع حاصل کرنا سود ہے، تو اس کو جائز کرنے کے لیے اس طرح کر لیا۔ ایک اقوال دیگر بھی ہیں، لیکن ہم بھی اس سے منع کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے سود کے دروازے کھلتے ہیں، اس سے اجتناب کیا جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ سورہ نساء میں مردوں کو عورت کا حاکم کہا گیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے؟ یعنی مردوں کو ذرا فوق رکھا گیا ہے عورتوں پر، بس یہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اس اعتبار سے شوہر کا حق تھوڑا عورت پر زیادہ رکھا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شوہر اس حق کو بنیاد بنا کر عورت پر ظلم کرے، اسے حقیر سمجھے، اسے پاؤں کی جوتی سمجھے، اسے مارنا پیٹنا، اپنے بچوں، اپنے رشتہ داروں، حتیٰ کہ مہمانوں کے سامنے ذلیل کرنا جائز سمجھے۔ یہ حاکمیت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ اس لیے رکھا ہے کہ مردوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے برداشت کا مادہ زیادہ رکھا ہے، اسے عقلی لحاظ سے عورت پہ تھوڑی سی فوقیت دی ہے۔ اجتماعی بات کر رہا ہوں، ورنہ تو بعض انفرادی طور پہ بعض خواتین لاکھوں مردوں سے زیادہ ذہین ہوتی ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ میں نے ایک عقل مند مرد کی عقل کو لے جانے والی عورت سے زیادہ اور کوئی چیز نہیں دیکھی، اتنی ذہین ہوتی ہیں خواتین۔ لیکن مرد کو ذرا رکھا ہے، اسی لیے اس کو سب مناسب دیے کہ برداشت کا مادہ زیادہ ہے، ورنہ شاید عورتوں کے ہاتھ میں ہوتا تو طلاقیں آج 6 مہینے میں ہو رہی ہیں تو 3 دن میں ہو جاتی ہیں، کیونکہ غسیلی بہت ہوتی ہیں، ان کی اکثر ایکسٹرنل فیلنگز جو ہیں ان کی تھاٹس کے اوپر، ان کے عقلی فیصلوں پر غالب آ کر اور ان سے کام کروا دیتی ہیں، بعد میں پچھتاتی ہیں۔ یہ تھوڑا سا حاکمیت کا تصور ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ آپ جیسا چاہیں اس کو حکم دیتے رہیں۔ اس کی اور تشریح کرتا ہوں، لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کرم۔ یہ سوال پوچھنا تھا کہ ایک امام صاحب نے آیت سجدہ نماز کے اندر تلاوت کی
تو جب اس آیت سجدہ تلاوت کی تو اس کے بعد انہوں نے سجدہ نہیں کیا بلکہ رکوع کر لیا. انہوں نے کہا میں نے رکوع میں سجدے کی نیت کر لی, تو یہ کیا ادا ہو گیا؟ چلیں اور بس. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص جو سجدہ نہیں کر سکتا بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, تو ہم نے سنا ہے کہ وہ اس کو کبھی کبھار سجدہ کرنا چاہیے, تو یہ کہاں تک درست ہے؟ ٹھیک ہے. اور بس تھینک یو. اللہ میں عرض کرتا ہوں. اچھا, ان بھائی کا پہلا سوال نہیں آ سکا ہے, لیکن بہرحال دیکھیں یہ تو لکھا ہے فقہا نے کہ اگر کوئی آیت سجدہ پڑھتا ہے, یہ منفرد کے لیے تو خاص طور پہ یہ ہے کہ وہ رکوع میں جاتا ہے اور اسی میں قصد و ارادہ کر لے تو ہو جائے گا. لیکن صحیح یہی ہے کہ جب آپ خاص طور پہ امام, اور خاص طور پہ جب کہ مسئلہ یہ معروف ہے کہ جب آیت سجدہ پڑھی جاتی ہے تو امام صاحب ایک اضافی سجدہ کرتے ہی کرتے ہیں. جیسے تراویح کے اندر آپ دیکھیں, تراویح میں بھی تو بعد میں رکوع ہو رہا ہوتا ہے. اگر امام صاحب اس میں رکوع میں نیت کر لیں تو, لیکن اس میں کہہ دیتا ہے حافظ قرآن کہ میں ابھی آیت سجدہ پڑھوں گا اور ہم سجدہ کریں گے, لہٰذا جیسے ہی وہ آیت سجدہ پڑھتے ہیں سجدے میں چلے جاتے ہیں, پھر اٹھ کے باقی قرات کمپلیٹ کرتے ہیں, پھر رکوع پھر سجود وغیرہ کرتے ہیں. اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں جس میں فقہی جواز موجود ہوتا ہے, جبکہ عوام الناس اس کے علاوہ دیگر مفتہ بہ مسائل کو اپنے ذہن میں رکھے ہوتے ہیں, اس طرح کے معاملات کرنے سے انتشار و افتراق پیدا ہوتا ہے. لہٰذا امام صاحب کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے, اور حکم یہی ہے کہ جیسے ہی آیت سجدہ پڑھیں سجدے میں چلے جائیں, مقتدیوں کو پہلے بتا دیں کہ آیت سجدہ ہے. اور ورنہ عام حالات میں آیت سجدہ پڑھیں ہی نہیں, کیونکہ اس سے ہوتا ہے بڑا پرابلم. جیسے اگر جمعے کی نماز میں آیت سجدہ پڑھ ڈالی اور پہلے بتایا بھی نہیں, اتنی زیادہ پبلک سمجھے گی سجدے میں چلے گئے. اچھا, بعض تو رکوع میں سمجھیں گے کہ رکوع میں گئے ہیں, اب آپ سجدے میں جا کے کھڑو گے پھر قرات شروع کر دیں گے, تو جو آفت مچے گی پیچھے, وہ اس طرح کے معاملات کو پبلک کے سامنے نہ کیا جائے. آئندہ امام صاحب سے کہیں کہ اجتناب کریں. یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سنا ہے کہ جب کوئی سجدہ نہ کر سکے کسی بیماری کی وجہ سے, تو اس کے لیے لازم ہے کہ کبھی کبھار تو سجدہ ضرور کرے. کیا حکم شرع ہے؟ یہ آپ نے بالکل غلط سنا ہے, اور اس طرح کی سنی سنائی باتوں پہ عمل نہ کریں. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں آپ فرض علوم کورس کم از کم اپنا کمپلیٹ کریں, کسی بھی اچھی جگہ سے کر لیں. اگر آپ کو کوئی مناسب جگہ نظر نہیں آتی, آپ کی رسائی نہیں ہے, میرا نمبر لے لیں, مجھ سے رابطہ کر لیں, میں آپ کو بتا دوں گا. جب ہم بنیادی چیزیں نہیں سیکھتے تو ہم محتاج ہوتے ہیں لوگوں کی طرف رجوع کرنے کے. علماء کی طرف بھی ہے, لیکن اکثر ہمارے کانٹیکٹ لسٹ میں علماء کا تو نام ہی نہیں ہوتا, نہ ہم کسی کو جانتے ہیں. اچھا ہوتا بھی ہے تو ان تک بر وقت رسائی نہیں ہو پاتی. پھر ہم سب سے مشورے کرتے ہیں, اور ہر شخص کا مشورہ ہمیں بالکل ویلڈ اور قرآن و حدیث کے مطابق نظر آتا ہے, کیونکہ اصل تعلیم شرع ہمارے ذہن میں موجود نہیں ہے. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ کورسز کریں تاکہ بنیادی چیز آپ کو حاصل ہو جائے. جس نے بھی کہا ہے بالکل غلط کہا ہے, آپ ان سے کہیں لائیں قرآن و حدیث سے دلیل دیجیے, انشاءاللہ نہیں دے سکتے. مختصر سا بریک لیں گے, ہمیں یقین ہے آپ ہمارا انتظار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے انہی بھائی کا جن کا پہلا کویسچن نکل گیا تھا, وہ مجھے کنٹرول روم سے بتایا. انہوں نے پوچھا تھا کہ اگر مسجد اور راستہ مقابل آ جائیں, ہمیں کسی ایک کو وسعت دینی ہے, ایک کو تنگ کرنا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ سنا یہ ہے کہ مسجد کو تنگ کر دیں لیکن راستہ وسیع ہونا چاہیے. کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ راستہ جو ہے وہ بندوں کے حقوق میں شامل ہوتا ہے, مسجد کی وسعت جو ہے وہ اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے ہوتی ہے. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بندوں کے حقوق اللہ کے حقوق سے ٹکرا جائیں تو اس میں بندوں کے حق کو فوقیت دینی ہوتی ہے. یہ پہلے بھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا. حالانکہ ادب و تعظیم کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ کے حق کو فوقیت دیں, لیکن اس مقام پر محتاج ہونے یا نہ ہونے کو بنیاد بنایا جاتا ہے. چنانچہ چونکہ بندہ محتاج ہے, اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں, اس کو پوری کائنات عبادت نہ کرے, اللہ کو کیا فرق پڑے گا. لیکن اگر راستے تنگ ہو جائیں تو بندوں کو بہت فرق پڑے گا, ان کی زندگی حرام ہو جائے گی. لہٰذا جس نے کہا ایک حد تک تو صحیح کہا ہے کہ اگر مسجد کو اس طرح وسعت دیں کہ راستہ تنگ نہ ہو, بیسٹ ہے. راستے کو تنگ نہ کیجیے آپ. اگر راستہ آپ تنگ کر دیں گے, مسجد کو وسعت دے دیں گے, تو پھر لوگ پریشان ہو جائیں گے. یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن اگر ایسا ہو کہ مسجد کو وسعت دینا بہت ضروری ہو اور راستے کا بھی مسئلہ ہو, تو بہتر یہ ہے کہ پھر کسی اور جگہ مسجد کا انتظام, بڑی مسجد کا انتظام کر لیا جائے, لیکن راستے کو تنگ نہ کیا جائے. یہ بنیاد نہ بنائی جائے کہ دیکھیں جی مسجد جو تنگ ہو رہی ہے, اللہ کی عبادت ادا نہیں ہو رہی, لہٰذا راستے کو بے حد تنگ کر دیا جائے. یہ مناسب نہیں ہوتا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا, خیر گورنمنٹ کوئی شرعی قوانین فالو نہیں کر رہی,
لیکن جب کوئی روڈ بنتا ہے، کوئی پل بنتا ہے، تو جتنے اس کے راستے میں چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ مسجدیں بھی مسمار کر دی جاتی ہیں۔ اس پہ میں کسی اور ٹائم کلام کروں گا کہ مسمار کرنا کیسا ہے، اور پھر متبادل جگہ پر اس مسجد کو ختم کر کے دوسری مسجد بنانے کا کیا شرعی حکم ہے، اور اس میں شرعی رعایت نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی، اور فقہائے احناف اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم کبھی اور کریں گے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایسا ہوتا ہے، اور علماء وہاں کے بہت سارے اجازت مرحمت فرما دیتے ہیں کہ ہاں چونکہ یہ راستہ رفع عامہ کے لیے ہے، لوگوں کے فائدوں کے لیے ہے، اور مسجد اگر قائم رہے گی تو لوگ تنگی میں ہیں، تو پھر راستے کو کشادگی دے دی جاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ ذرا جو بھائی نے پوچھا تھا کہ سورہ نساء میں مردوں کو عورت کا حاکم کہا گیا ہے، اس کی تشریح کر دیں، تھوڑی سی میں نے کر دی ہے۔ یہی پوچھتے ہیں کہ اگر بیگم صبح 10 بجے تک سوتی رہتی ہو، شوہر پیار سے سمجھائے نہ مانتی ہو، اٹھائیں تو ناراض ہوتی ہو، اگر شوہر اس پر کبھی اس کو مار پیٹ کر دے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مرد کو چاہیے کہ اپنے گھر میں ایک تربیتی نظام بنائے۔ ہم چونکہ شریعت کو داخل ہونے نہیں دیتے، صحیح بات یہ ہے، ہم شریعت ہیں، ہم سب سے سمجھدار ہیں، ہم سب سے کامل ہیں، ہم سب سے اکمل ہیں۔ جب تک سامنے والا ہماری اطاعت کر رہا ہے، ہم کہتے ہیں کیا ضرورت ہے شریعت کو دیکھنے کی۔ جب کوئی نافرمانی کرتا ہے، ہمارے ذاتی مفادات پہ ضرب لگتی ہے، ہم نقصان کا شکار ہوتے ہیں، تو ہم پھر اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی تعلیمات کی پناہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے ڈھال کے پیچھے آتے ہیں۔ اس سے پہلے کبھی اللہ نہ رسول کو پوچھتے ہیں، نہ اللہ کو پوچھتے ہیں، نہ قرآن کو، نہ حدیث کو، نہ کسی عالم دین کو ہم کال کرتے ہیں۔ چاہے شوہر ہزاروں خرابی میں ہو، لیکن بیوی کے لیے اچھا ہونا چاہیے۔ بیوی میں ہزاروں خرابیاں ہوں، شوہر کے لیے اچھی ہونی چاہیے، پھر کیا شریعت اور کیا مذہب۔ یہ برا نہیں مانیے گا، لیکن میں یہ بات بالکل حقیقت عرض کر رہا ہوں۔ اب جب بیوی نے ذاتی مفادات پہ ضرب لگائی تو پھر شریعت ہمیں یاد آئی۔ تو پہلے آپ تربیت کا اہتمام کریں نا، اسے بتائیں کہ اس کے فرائض کیا ہیں، اس کے حقوق کیا ہیں، آپ کے فرائض کیا ہیں، آپ کے حقوق کیا ہیں۔ ایک بالکل شخص جو شریعت نہیں جانتا، آپ نے کبھی اس کے لیے شریعت سکھانے کا اہتمام نہیں کیا، اور آپ یہ چاہیں کہ بالکل آپ کی مرضی کے مطابق شریعت پہ عمل کرے، اور وہ بھی اس پر اتنے پہ عمل کرے جتنی آپ شریعت چاہتے ہیں، پورے شریعت پر نہیں، باقی شریعت کو سائیڈ میں رکھو، میرے جتنے فائدے کی شریعت اس سے عمل کرنا چاہیے۔ یہ اپنا رویہ آپ ختم کریں تو آپ کا گھر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گا۔ ہمارے گھر میں پھڈے اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہر ایک اپنی عقل مندی کے تحت، اپنی عقلی دلیلوں کے تحت مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے دونوں تیار نہیں ہوتے۔ تو لہٰذا بہرحال 10 بجے تک اگر زوجہ اٹھتی ہیں اور کسی عذر کے سبب اٹھ رہی ہیں، ان کی طبیعت خراب ہے، ان کے سر میں درد ہے دیگر، تو آپ کو ان کو موقع دینا چاہیے، اور وہ بھی ایک انسان ہے، آخر آپ بھی تو اٹھ سکتے ہیں، اس لیے ان کو تھوڑا سا ریلیف دیں۔ لیکن اگر ایسی صورتحال نہیں، انہوں نے عادت ہی بنا لی ہے اور اس سے گھر کا نظام خراب ہوتا ہے، آپ آفس جانا چاہتے ہیں، ناشتہ وقت پہ نہیں ملتا، بچوں کی اسکولنگ کے پرابلم ہوتے ہیں، تو پھر ہماری بہنوں کو چاہیے کہ ایسا نہ کریں۔ یہ جو لڑکیاں اکثر کہتی ہیں نا مجھے الگ گھر چاہیے، وہ اسی لیے مانگتی ہیں کہ ساس تو اٹھا دی گئی 9 بجے 8 بجے، آرام سے پاؤں پھیلا کے 12 بجے تک سوتے رہو، شوہر کو رخصت کرو اور سوتے رہو، باقی کوئی کام نہ کرو۔ یہ اسی لیے لڑکیوں کو آزادی چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ دوسری سہیلیاں بتاتی ہیں کہ ہم نے تو ایک ایسی حکومت حاصل کر لی ہے جس میں اپنی مرضی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور تم پھنسی ہوئی ہو، تو ان کو دیکھ دیکھ کے وہ بھی ایسا کرتی ہیں۔ ایسا نہ کریں، پھر ہماری بہنوں کے گھر خراب ہوتے ہیں، پھر وہ کہتی ہیں مفتی صاحب دیکھیں میں صرف سو رہی تھی، اس پہ مجھے مار دیا۔ لیکن کتنے عرصے سے آپ سو رہی تھیں، اور کتنے دفعہ شوہر کے کہنے کے باوجود آپ نافرمانی کر رہی تھی، وہ نہیں بتاتی۔ میں سو رہی تھی، شوہر نے مارنا شروع کر دیا۔ اچھا، سننے والا بھی کہتا ہے اتنی سی بات پہ مارا؟ ارے بھائی اتنی سی بات نہیں، 10 سال سے دماغ کی دہی ہو رہی تھی، اس کے جواب میں ایسا ہوا تھا۔ تو ہماری بہنوں سے بھی میری گزارش ہے ایسا نہ کریں، اپنے گھر کا اچھا روٹین بنائیں، ورنہ آپ کے گھر کے بچے بھی پھر آگے چل کر اپنے گھروں کے اندر ایسا کریں گے، آپ کی بیٹی جا کے ایسا کرے گی۔ ضروری نہیں کہ جتنا اچھا شوہر آپ کو ملا ہے آپ کی بیٹی کو ملے، ہو سکتا ہے اس کو مارے پیٹیں پھر اس کو طلاق تک نوبت آ جائے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ میری والدہ نے کچھ میچ میکر سے رابطہ کیا، یعنی شادی جو بیاہ کرواتے ہیں اور فیملیز کو ملا دیتے ہیں میری بہن کے لیے، تو اب جو بھی ہیں وہ لوگ تصویر مانگتے ہیں بہن کی، جبکہ میری بہن پردہ دار ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ تصویر دیں، اور وہ اس کو واٹس ایپ پر دیتے ہیں تصویر کو، ادھر ادھر لڑکے والوں کو دیں گے، لڑکے والوں کی ادھر دیں گے۔ والدہ مجھے مجبور کر رہی ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ اور یہ انہوں نے لکھا ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم آئیں گے بعد میں، پہلے تصویر دکھا دیں تاکہ ہمارا ذہن بنے۔ دیکھیں یہ بات بالکل درست ہے کہ آ کر پورا ایک سفر طے کر کے آنا، پھر آپ اہتمام کریں، چائے رکھیں، بسکٹیں رکھیں، اور وہ آخر میں لڑکی کو دیکھ کے ریجیکٹ کر کے چلے جائیں، اتنے بڑے اہتمام کے بعد صدمہ زیادہ ہوتا ہے۔ لڑکے والے بھی یہ چاہتے ہیں کہ ذرا بچی کو ایک دفعہ دیکھ لیں تاکہ ہمارا تھوڑا سا مائنڈ بنے۔ تو ایسی صورتحال میں بچی کو چاہیے کہ اسکارف وغیرہ کے اندر اپنی پک کھینچ کر اور سینڈ آپ کر سکتے ہیں، ان کو یہ مجبور کر دیں، لازم کر دیں، ان کو کہہ دیں
کہ بھئی یا کسی اور کو آپ نہ دیں، اور ان کو بھی دیں تو ان کو لازم کریں کہ ڈیلیٹ کر دیں، فوراً اپنے پاس نہ رکھیں، اگر نو ہوتا ہے تو ڈیلیٹ کر دیں، اور یس ہے تو ٹھیک ہے، پھر وہ آگے اقدام اٹھائیں گے۔ تو شرعی لحاظ سے اس کی موجودہ دور میں گنجائش نکل سکتی ہے۔ پہلے دور میں گھر بہت قریب قریب تھے، اب تو ایک اگر کراچی میں ہمارے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں سفر کرنا ہو تو بعض بار 1.5 گھنٹے تو ہمیں سواریوں میں بیٹھنا پڑتا ہے، پھر وہاں جانا، پھر وہاں سے واپس آنا، پھر اور جو لڑکے والے بھی ہوں اگر فرض کر لیں تو یہ لڑکی والے ہوں ان کو اہتمام کرنا پڑتا ہے، اچھے خاصے اخراجات ہوتے ہیں۔ 6 آدمی ایک مہینے میں اگر دیکھنے آ گئے، 6 لوگ، تو ہزاروں کا بجٹ بن جاتا ہے جس طرح کی مہنگائی ہے۔ تو اس صورت میں اس میں ایک حاجت پوشیدہ ہے، تو چنانچہ اگر اچھے لوگ ہیں، اچھی فیملی ہیں، اور جو مڈل مین ہے وہ بھی مطلب کوئی بری نیت کا نہیں ہے، اچھے لوگ ہیں، قابل اعتماد، تو ایسا کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ اجتناب کریں تو بہتر ہے۔ یہ کہتے ہیں اگر چہرے پر میک اپ لگا ہو تو کیا تیمم ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں اس باب میں تیمم اور وضو کا ایک ہی مسئلہ ہوگا کہ اتنی اگر موٹا میک اپ ہے کہ ایک باقاعدہ تہہ بنا لے کہ اگر پانی بھی ڈالتے آپ تو فوراً کھال تک نہ جاتا، یعنی میک اپ اس کو کھال تک پہنچنے سے روک دیتا، تو نہ اس پہ وضو ہو سکتا ہے، نہ اس پہ تیمم ہو سکتا ہے۔ جب پانی نہیں پہنچ سکتا، پانی تو دیکھیں ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، مٹی ہر جگہ نہیں پہنچتی۔ جیسے آپ مٹی میں مسح کر رہے ہیں اور آپ نے لگایا تو یوں چہرے پہ ہاتھ پھیر کر دیکھیں، جہاں جہاں ہاتھ لگے گا وہیں پہ مٹی پہنچے گی، ہر جگہ نہیں، اس لیے تیمم کی احتیاطیں زیادہ ہیں۔ جبکہ آپ اوپر سے پانی ڈال لیں، ہر جگہ وہ خود ہی اپنی جگہ بنا کے داخل ہو جاتا ہے، کافی حد تک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے پانی میں جب اتنی آسانی سہولت تھی اس کے باوجود اگر میک اپ راہ میں رکاوٹ بن رہا ہو تو اتارنے کا حکم ہوتا ہے، تو تیمم میں بدرجہ اولا ہوگا۔ لہٰذا ایسے میک اپ پہ کہ جو تہہ بنا لیتا ہے اس پہ تیمم نہیں ہوگا، اور اگر تہہ نہیں ہے، پانی بھی آرام سے پہنچ جاتا ہے، اس پہ آپ تیمم بھی کر سکتے ہیں۔ ایک بہن نے پوچھا ہے کہ کیا عورت شوہر کی اجازت سے گھر پہ کچھ کام سیکھ کر کمائی کر سکتی ہے اگرچہ شوہر کی انکم بہت اچھی ہو؟ جی بالکل بہن کر سکتی ہیں، اگر گھر سے رہ کے کرنا ہے تو میں کہتا ہوں بہت اچھا ہے۔ بلکہ جتنی ہماری بہنیں اپنا ٹائم ضائع کر رہی ہیں کہ شوہر کام پہ چلا گیا، گھر کے کام کاج کر کے بھی 4-5 گھنٹے فارغ رہتی ہیں، اب اس میں موبائل میں لگی ہوئی ہیں، باتیں کر رہی ہیں، اور یا پھر مطلب یہ کہ سوشل میڈیا پہ چلی گئیں، اپنا ذہن بھی خراب کر رہی ہیں، ٹی وی کھول کر بیٹھ گئیں، 2-2 ڈھائی گھنٹے بیکار قسم کی چیزیں دیکھ رہی ہیں۔ اس سے بیسٹ یہ ہے کہ آپ کوئی ہنر سیکھ لیں اور اپنے گھر پہ بیٹھ کے ارننگ کا انتظام کریں۔ اور جیسے ہماری بہن نے کہا کہ شوہر کی انکم اچھی ہے، بہن اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کو برکت دے، ترقیاں دے اور اچھی انکم ہو جائے، لیکن اس کے ایک دوسری جانب کو بھی ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہو سکتا ہے حالات آگے چل کر ایسا نہ رہیں۔ میں نے کتنے اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جاب بہت اچھی تھی، ایکسیڈنٹ ہوا، بستر پر آ گئے، جاب بھی گئی، جمع شدہ پونجی بھی چلی گئی، اور پھر وہ ہاتھ پھیلانے کے لیے محتاج ہو گئے۔ اس لیے اگر موجودہ دور میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ کہتا ہوں کہ حلال ارننگ کے تمام وہ ذرائع جس کی وجہ سے دین کو کوئی نقصان نہ پہنچے، یعنی اتنی مشغولیت نہ ہو، ان کو آپ اختیار کریں، پیسہ جمع ہو جائے، زیادہ ہو جائے، لوگوں کی مدد کریں، ورنہ اپنے لیے رکھیں، اللہ کا حق ادا کریں، بندوں کا حق ادا کریں، اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ کر چلے جائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر مرے، یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ انہیں اس حال میں چھوڑ کر جائے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہوں۔ تو اس لیے بہن ارننگ کریں، آپ زیادہ ہو جائے، غریب رشتہ داروں کی مدد کریں، آپ کے لیے ثواب جاریہ ہوگا۔ اور میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، خصوصاً بچیوں سے، کہ آپ جو پڑھ رہی ہیں بیٹا، اس کے ساتھ ساتھ کوشش کیجئے کہ آپ اور کوئی کورسز کریں ایسے کہ آپ گھر بیٹھ کے اچھی ارننگ کر سکیں۔ کل آپ کے ہسبینڈ کی سیلری کتنی ہوگی، حالات کیسے ہو جاتے ہیں، ماحول کیسا ہو جاتا ہے، آج ماں باپ ہیں کل نہیں ہوں گے، آج بہن بھائی کی محبت ہے، ہو سکتا ہے کل مائنڈ چینج ہو جائے۔ تو کسی کے سہارے پہ چلنے کے بجائے اپنی کوششوں پر، اپنی طاقت پر، اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کر کے اپنے لیے ارننگ کے انتظامات کریں۔ اور آج کل کے دور میں اگر تھوڑی سی آپ معلومات کریں گے انٹرنیٹ پر، بہت اچھے اچھے کورسز فری میں اویلیبل ہیں، جن کو حاصل کرنے کے بعد آپ گھر بیٹھ کر پردے میں رہ کر اچھی ارننگ کر سکتے ہیں، جائز ارننگ کر سکتے ہیں۔ اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ کسی بھائی نے کہا کہ غیر مسلم کا عیب نکالنا کیسا ہے؟ دیکھیں غیر مسلم کی غیبت نہیں ہوتی، یاد رکھیں، یہ بالکل جائز ہے، غیر مسلم کی غیبت بالکل جائز ہے۔ اصل میں غیبت منع کی تھی سامنے والے کی عزت اور احترام کے لیے، جبکہ غیر مسلم کا ہمارے مذہب اسلام کے نزدیک کوئی احترام نہیں ہے، یعنی اس اعتبار سے احترام نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جھوٹا کہتا ہے، ہمارے رسول کو جھوٹا کہتا ہے، قرآن کو جھوٹا کہتا ہے، کیونکہ وہ اسلام اسی لیے قبول نہیں کرتا کہ اللہ فرماتا ہے اسلام حق ہے، میرے نبی کو نبی مانو، وہ کہتا ہے نہ اسلام حق ہے نہ نبی ہیں، اللہ کو جھٹلا دیا، رسول کو، قرآن کو۔ جو ایسا کرے وہ قابل احترام نہیں۔
یعنی مینٹلی آپ اس کو قابل احترام نہ سمجھیں. یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ذلیل کریں، بے عزت کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں تھپڑ ماریں، نو، یہ ہمارا مذہب نہیں کہتا. چنانچہ جب وہ قابل احترام نہیں تو اس کی غیبت بالکل جائز ہے، کہ یہ تو منع اس لیے تھی کہ سامنے والے کی عزت نفس مجروح ہوگی یا اس کا احترام کم ہوگا، جبکہ ان کا تو ہے ہی نہیں. تو آپ غیبت چغلی بھی کر سکتے ہیں، یعنی غیبت کر سکتے ہیں، پیٹھ پیچھے اس میں کوئی گناہ نہیں ہوتا. پھر عیب نکالنا، اگر آپ نے عیب بیان کیا وہی غیبت ہوتی ہے، صحیح ہے. لیکن ایک یہ صورتحال ہے کہ سامنے کوئی کافر بیٹھا ہے، جیسے آپ کالج میں پڑھ رہے ہیں، کچھ کافر کوئی دوست ہے یا کوئی کلاس فیلو ہے مثال کے طور پر، آفس میں کام، آپ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کے عیب نکال رہے ہیں اور اس سے اس کی دل آزاری ہو رہی ہے. یہ ہمارا مذہب اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ غیر مسلم کو سامنے بٹھا کے آپ اس کی دل آزاری کریں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اس عیب اگر نکالنا ایسا ہے کہ اس کی دل آزاری کا سبب بن رہا ہے تو پھر تو منع ہوگا. لیکن اگر وہ ایسے ہی جیسے کھلاڑی ہوتے ہیں یا کوئی اور چیز ہے اور آپ بیٹھ کے دوستوں میں آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو بالکل آپ کو عیب نکال سکتے ہیں، اس میں شرعاً آپ کی کوئی گرفت نہیں ہوگی. مختصر سے ایک بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ہی کویسچن بھائی نے کیا تھا کہ ان کے دوست کے بیٹے کا نام آبان رکھا ہے، ان کی زوجہ بچے کو پیار سے بابان کہہ دیتی ہیں، تو کسی مولوی صاحب نے کہا کہ اس طرح بچوں کے نام کو نہ بدلیں ورنہ گھر میں پریشانیاں آئیں گی. شوہر نے بیوی کو منع کیا، وہ باز نہ آئیں تو اس نے بہت مارا بیوی کو، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اچھے ناموں کو بگاڑنا نہیں چاہیے، بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نک نیم جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا آپ نام بنا لیتے ہیں، اس میں حرج بھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عیش کہہ دیتے تھے. بعض اوقات اس طرح مختصر کر دیتے ہیں بعض اوقات نام، لیکن اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے، بلکہ فرض کر لیں کہ خدا نخواستہ کوئی نام کو بگاڑ بھی دیتا ہے، اس سے پریشانی آنے نہ آنے کا کیا تعلق ہے؟ جس کو تقدیر الہی کے مسائل نہیں پتہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے مفہوم کو نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں سے آزمائشوں کو وعدہ اور اس پر صبر پہ جنت کا وعدہ کیا ہے، اس کے مسائل اس کو نہیں معلوم، وہ پھر اسی چیزوں میں تلاش کرتے رہتے ہیں. رات کو جھاڑو دیں گے تو تنگ دستی آ جائے گی، انگلیاں چٹکھائیں تو نحوست پیدا ہو جائے گی، بچوں کا نام بگاڑ دیا تو پریشانی. مولوی صاحب بھی ایسے ہی تھے کہ جن کو زیادہ علم نہیں تھا اور انہوں نے یہ بات کہہ دی. دائرہ ادب میں رہ کے میری گزارش ہے کہ جس بھائی نے اپنی بہن کو بیوی کو مارا ہے وہ انہی مولوی صاحب کے پاس جائیں اور کہیں کہ قرآن و حدیث سے ثابت کر دیں کہ اس طرح میری بیوی نے نام بگاڑا، اس سے گھر میں پریشانی آئے گی، ثابت کریں ذرا. خواہ مخواہ بس داڑھی رکھی ہوئی آپ نے، لوگوں نے آ کے آپ سے مسئلہ پوچھا، نہ فتویٰ دینے کی صلاحیت آپ کے اندر ہے، نہ علم دین آپ کے پاس ہے، آپ نے کسی کو بہکا دیا، اس نے جا کے گھر میں بیوی کی پٹائی کر دی، آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو چاہیے کہ اب جواب دیں کہ آپ نے کہاں سے یہ چیز نکالی تھی کہ نام بگاڑنے سے گھر میں پریشانی آتی ہے. خود آپ کنیکشن ملا دیتے ہیں، کوئی بھی تکے ملا کر آپ کچھ بھی کہہ کے قوم کو بگاڑ دیتے ہیں، ان کے گھر میں جھگڑے کروا دیتے ہیں اور بنے ہوئے ہیں آپ مولوی. بالکل غلط چیز ہے. ہر یاد رکھیں، داڑھی والا عالم نہیں ہوتا، ہر عالم مفتی نہیں ہوتا، ہر مفتی مجتہد فی المسائل نہیں ہوتا. یہ کیٹگریز ہیں، جیسے وکلاء کے اندر ہوتی ہیں. آپ دیکھیں، ایک سول کورٹ کے ہیں، ایک کرمنل کورٹ کے وکیل ہوتے ہیں، ایک ہائی کورٹ کے ہوتے ہیں، ایک سپریم کورٹ کے ہوتے ہیں. ان میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ڈاکٹرز آپ دیکھ لیجئے کہ مختلف ان کے بھی درجات ہوتے ہیں، لیولز ہوتے ہیں. ایسے ہمارے علم کے اندر بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں سب برابر ہیں. بس داڑھی ہونی چاہیے اور مسجد کے اندر بیٹھا ہوا نظر آ جائے. یہ صاحب مولوی صاحب، ان سے ہر مسئلہ معلوم کر لو. غلط مسئلہ بتایا ہے. پیار سے اگر بچوں کے ناموں کو تھوڑا بہت چینج کر لیا جائے، اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ غلط تبدیلی پیدا کی، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نام بگاڑیں، لیکن کبھی پیار میں ایسے کہہ دیتے ہیں، اگر کر بھی دیا تو اس سے گھر کی پریشانی کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. لہٰذا جن صاحب نے یہ بیوی کو مارا، انہیں چاہیے کہ اپنے سٹارزن ہونے کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور فرض ہے کہ بیوی سے معافی طلب کریں. دنیا میں مانگ لیں معافی. بہت سے شوہر ناراض ہو جاتے ہیں، جی ہم بیویوں سے معافی مانگے. نہ مانگے آپ، اللہ منگوائے گا آپ سے. میدان محشر میں آپ کی بیوی سامنے کھڑی ہوگی، آپ کو کھڑا کیا جائے گا اور آپ کے حاکم ہونے کا غرور ٹوٹ جائے گا وہاں پر، کیونکہ آپ تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، آپ ہاتھ جوڑ رہے ہوں گے بیوی کے سامنے، کیونکہ جہنم کو 70,000 فرشتے لگاموں سے کھینچ رہے ہوں گے اور وہ اللہ سے فریاد کر رہی ہوگی کہ میرے اندر بھیج تاکہ میں انتقام لوں لوگوں کو. اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کمزور مخلوق کتنی طاقتور ہے اللہ کی بارگاہ میں. معافی مانگیں اپنی بیوی سے، نہیں مانگیں گے تو انتظار کریں. پھر اللہ نہ کرے، میرے تو یہ خواہش نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو، لیکن انجام دردناک ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی جان. مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ پر جی پی فنڈ کی جو رقم ملی، اس میں سے سود کی رقم نکال کر بقایا رقم ایک اسلامی بینک میں جمع کروا دی. اس پر بینک جو منافع دیتا ہے اس پر
15% ود ہولڈنگ ٹیکس کاٹ لیتا ہے. اگر میں یہ نیت کر دوں کہ میں زکوٰۃ کی ادائیگی ود ہولڈنگ ٹیکس کی. چلیں میں بتاتا ہوں. انہیں کا کویشچن لیتے ہیں. چلیں کالر پہلے لیتا ہوں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی حضرت سوال یہ ہے کہ بعض بندے صف میں جماعت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں اور قیام میں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں جو اور صف سے وہ آگے ہو جاتے ہیں پھر ایسے, تو جی. ان کے لیے کیا حکم ہے؟ چلیں میں بتاتا ہوں. عرض کرتا ہوں, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی فنڈ جو ہمیں ملتا ہے اس میں سود بھی شامل ہوتا ہے, وہ ہم بینک میں جمع کرا دیں. پہلے اس کو سمجھ لیجئے کہ اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں, 2 جائز ہیں, 1 ناجائز ہے. اگر آپ کی سیلری سے کٹوتی ہوتی ہے آپ کی مرضی سے, اور ادارہ باقاعدہ آپ سے ایک تجارتی معاہدہ کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اس کو انویسٹ کریں گے اور جو پروفٹ آئے گا وہ ہم آپ کو آخر میں تنخواہ کی جو کٹوتی ہے اس کے ساتھ ملا کر جمع کرا دیں گے, تو بالکل جائز ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ سے پوچھتے بھی نہیں ہیں, آپ کے کچھ تنخواہ میں سیلری میں سے ڈیڈکٹ کر لیتے ہیں اور آخر میں اس میں اضافہ کر کے دے دیتے ہیں. اگر آپ اس پہ راضی نہیں ہیں تو کوئی تجارتی معاہدہ ہو یا نہ ہو, تنخواہ بھی جائز اور جو زائد دے رہے ہیں وہ بھی جائز, کہ یہ ایک طرح سے آپ کا غصب تھا, زبردستی آپ کا مال لینا, اور وہ غاصب ہوئے اور غاصب اپنی مرضی سے واپس کرتے ہوئے اگر کچھ مال زائد لے لے تو مالک کا اس کو لینا بالکل جائز ہے. یہ دونوں صورتیں جائز ہو گئیں. تیسری صورت یہ ہے کہ آپ کو اختیار تھا آپ جمع کٹوتی کروائیں یا نہ کروائیں, اور آپ کو آفر کی کٹوتی کروا لو, آخر میں پروفٹ مل جائے گا, اور آپ نے کہا یس, یہ ناجائز کی صورت ہوگی کیونکہ وہ کسی کاروبار میں تو لگا نہیں رہے, کوئی تجارتی معاہدہ نہیں ہوا. آپ نے جو پیسہ ان کو تنخواہ کٹوا کے ان کے پاس رکھوائی وہ بطور قرض تھی, اور قرض کے اوپر نفع لینا حرام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ 3 صورتیں اپنے ذہن میں رکھیں. اب فرض کرنے میں تیسری صورت لے لیتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سود بن کر آپ کے پاس آ گیا. سود کو تو بغیر ثواب کی نیت کے آپ کو صدقہ کرنا ہوگا. جو سیلری ہے آپ کہتے ہیں ہم نے اسلامک بینک میں رکھوا دی, تو اس کا پروفٹ کیسا ہے؟ یاد رکھیں جو واقعی اسلامک بینک ہوں جس میں کوئی مفتی صاحب ایز اے شرعی ایڈوائزر ہوں, اس میں آپ سیونگ اکاؤنٹ میں بھی پیسہ رکھوا سکتے ہیں. وہ مضاربہ اکاؤنٹ کہلاتا ہے کہ آپ اس میں پیسہ رکھوائیں گے, وہ آپ کے پیسے کو باقاعدہ کاروبار میں لگائیں گے اور اس سے جو پروفٹ ہوگا وہ آپ کو اس اکاؤنٹ میں جمع ہوگا. جیسے عام بینک جو ہیں سیونگ اکاؤنٹ پہ آپ کو تھوڑا سا پروفٹ دیتے ہیں, وہ سود ہوتا ہے, لیکن یہ چونکہ باقاعدہ کاروبار میں لگا کے اس پروفٹ کو ڈالتے ہیں, اب آپ کو جو زائد مل رہا ہے وہ سود نہیں ہے. تیسرے انہوں نے کہا کہ اس پہ سنائی کہ 15% ٹیکس کاٹ لیتے ہیں, ود ہولڈنگ ٹیکس ہے کچھ بھی ہے, تو کیا میری زکوٰۃ اس میں ادا ہو جائے گی کہ نہیں؟ کیونکہ آخر میں لائن کٹ گئی, اتنا مجھے سمجھ میں آیا. دیکھیں وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی, ٹیکس ایک الگ چیز ہے, وہ گورنمنٹ کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے, اور زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کے پاس جو مال ہوتا ہے اس میں جب تمام شرائط پوری ہو جاتی ہیں کہ نصاب کمپلیٹ ہوا, سال شروع ہو گیا, سال کے آخر میں نصاب کمپلیٹ ہے, آپ نے ضروریات زندگی کی تمام چیزوں کا جو بجٹ وغیرہ ہے وہ سب اس میں سے مائنس کیا, جو قرض دینا ہے فوری طور پہ مائنس کیا, اب جو باقی بچا اگر نصاب کے برابر یا زیادہ ہے تو اس کا 2.5% آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے, تو وہ آپ کو بہرحال دینی ہوگی. اگر ٹیکس کٹ بھی گیا اس سے زکوٰۃ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ کہتے ہیں کہ جو حضرات کرسی پر بیٹھ کر صفوف میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, یہ جب تکبیر لگنے لگتی ہے تو پہلے کھڑے ہوتے ہیں, تکبیر لگا کے پھر کرسی کے اوپر بیٹھتے ہیں, اور یقیناً کرسی کی پچھلی جو سیٹ ٹانگیں ہوتی ہیں وہ صف کے سیدھ میں ہوتی ہیں, تو اتنی کرسی تو پہلے ہی آگے ہوتی ہے, پھر یہ صاحب کھڑے ہوتے ہیں تو بہت آگے ہو جاتے ہیں, تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اب یہ ہمارے ہاں نظام بن گیا ہے, اس سے پہلے بھی تو لوگ نماز پڑھتے تھے, ایک بھی کرسی نہیں ہوتی تھی, اب ہر ایک نے کرسی سنبھال لی ہے فوراً. پہلے بھی تو آ کے زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے, لیکن بہرحال اب موجودہ دور کے تقاضے کے اعتبار سے یقینی سی بات ہے اگر اس آدمی کو صف میں لانے لگیں گے تو کرسی پچھلے صف کے اندر چلی جائے گی, تو اس لیے مجبوری کی صورت ہے وہ آگے کھڑے ہو کر تکبیر لگا کر اس پر بیٹھ جائیں, اس کی دل برداشتہ ہو کر یہ مجبوراً اجازت دی ہی جائے گی. ایک انہوں نے بھائی نے فرمایا کہ ہر خاص و عام امامہ پہن سکتا ہے اور اس کے کیا شرعی تقاضے ہیں؟ دیکھیں آج کل کے دور میں تو ہر ایک پہن سکتا ہے. ایک زمانہ تھا کہ جس میں امامہ علماء کی علامت سمجھا جاتا تھا, جو بڑے بزرگ ہوتے تھے وہ پہنتے تھے, عمومی طور پہ لوگ نہیں پہنتے تھے. ہاں بعض علاقوں میں بطور کلچر پہنتے ہیں, سنت کی نیت سے ان کا کلچر میں لباس میں شامل ہے, جیسے افغانستان وغیرہ میں آپ دیکھ لیں, دیگر مقامات پر ہر ایک سنت کی نیت سے پہن رہا ہو ضروری نہیں, ان کے ہاں ایک لباس کا ایک حصہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب ہم سنت کی نیت سے پہننے کی بات کرتے ہیں تو ایک دور تھا کہ وہ علماء کے لیے تھا, اب یہ عام ہو گیا بہت زیادہ, تو پہن سکتے ہیں, عام بھی آدمی پہن سکتا ہے, خاص بھی پہن سکتا ہے.
لیکن بس کا تقاضا یہ ہے کہ چونکہ یہ اعلی ادائے سنت ہے، اس کا ادب اور احترام کریں۔ بعض لوگ وضو خانوں پہ جاتے ہیں، میں نے دیکھا ہے وضو کر رہے ہوں گے، اتار کر جوتیوں کی جگہ پر امامہ رکھ دیتے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یا جوتیوں کا رہ گئے نیچے، جوتیوں اوپر امامہ رکھ دیتے ہیں، بالکل غلط چیز ہے۔ یہاں پہ کیسے رکھ رہے ہیں آپ؟ اچھی جگہ پر رکھیں، پھر اس کو باندھتے ہوئے ادب احترام کریں کہ اس کے اوپر نہ چڑھ جائیں۔ خصوصاً بچوں کو اگر امامہ آپ بندھواتے ہیں تو بڑوں کو چاہیے کہ ادب اور احترام کا خیال کروائیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے امامہ کھینچتے ہوئے بچوں کو پاؤں میں رونتے ہوئے، اور روڈ پہ چلتے چلتے باندھ رہے ہیں تو وہ گھسٹتا ہوا جا رہا ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ جب ہم مسواک کے لیے کہتے ہیں یہ اعلی ادائے سنت ہے، اس کو زمین پہ نہ پھینکو، ادب سے رکھو، کھڑا کر کے رکھو، اگر کم رہ جائے اور آپ کو پکڑ میں نہ آئے تو اس کو دفنا دو، کیونکہ اعلی ادائے سنت احترام کریں۔ تو اعلی ادائے سنت تو امامہ بھی ہے، یہ جذبہ اس میں کیوں نہیں ہے؟ اور یہ تفریق کیوں پیدا کیا آپ نے؟ اعلی ادائے سنت تو کنگھا بھی ہے، تو کنگھے کے بارے میں آپ اتنا اہتمام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ ہمارے ہاں بڑے مسئلہ ہے کہ کسی ایک چیز کے لیے تو نبی کی نسبت سے بہت زیادہ احترام کا اظہار اور دوسرے کو بالکل اوائڈ کر دیتے ہیں۔ تو چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں امامے دے دیتے ہیں بعض اوقات، اور وہ جو گتھ بناتے ہیں امامے کی، الامان والحفیظ، اس میں بچے تو شاید یقینی سی بات ہے گناہگار نہیں ہوں گے، قصوروار بڑا ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بچوں کو شروع سے، میں نے اپنے بچوں کو جی سنت کی ادائیگی کروائی۔ بھائی ادائیگی بالکل کروائیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کا ادب اور احترام کا خیال رکھنا بھی تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ بچوں کے ہاتھ میں ایسا تو نہیں ہے وہ اگر آپ کی مسواک لے کے اسے 2 ٹکڑے کر دے اور پھینک دے، اس پہ پاؤں رکھ دے، آپ چیخیں گے، آپ کہیں گے یس، کیوں؟ اعلی ادائے سنت۔ تو امامہ یہ اعلی ادائے سنت نہیں ہے، اس میں اتنی بے خبری، اتنا تجاہل عارفانہ، اتنی غفلت، اور یہاں پہ ماشاءاللہ جوش و جذبے کا یہ عالم۔ اس لیے تھوڑا سا گزارش کر رہا ہوں کہ خیال رکھیے۔ یہ کہتے ہیں کہ جان و مال کا صدقہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں جو غریب ہو، یا صرف مسلمان کو دینا چاہیے؟ دیکھیں جان و مال کا صدقہ یہ نفلی صدقہ ہوتا ہے، اور یہ اس میں فوقیت ہمیشہ مسلمان کو ہی ہوگی۔ جب تک ضرورت مند مسلمان موجود ہے، آپ غیر مسلم کو دیں گے تو مسلمان کا حق سلب کرنا لازم آئے گا، اس کو دیں آپ۔ اس میں بھی سب سے پہلے ترتیب ہوئی ہوتی ہے اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھیں، اس کے بعد اہل محلہ مسلمانوں میں دیکھیں، پھر اس کے علاوہ شہر کے مسلمانوں میں دیکھیں، اس کے علاوہ پھر اور کہیں آپ کے رسائی جیسے باہر کے ملک میں رہتے ہیں اور آپ کسی اسلامی پاکستان وغیرہ میں کوئی واقعی مسلمان ضرورت مند ہے تو وہاں پہ آپ بھیجیں۔ اس کے بعد آپ کو کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہا، فرض کر لیں، پھر آپ بالکل، ہمارا مذہب اسلام غیر مسلم کی امداد سے منع نہیں کرتا۔ یہ ہمارے مذہب کی بہت ہی عظمت اور شان ہے کہ ہم کافر کو حقیر نہیں سمجھتے، غلط ضرور کہیں گے عقائد کے اعتبار سے، اور اس کے کچھ شرعی تقاضے ہیں وہ پورے کریں گے، لیکن اگر ایک غریب کافر ہے، بلکہ اگر مر رہا ہو نا کافر، فرض کر لیں مر رہا ہو، آپ کے کھانے پینے سے بچ سکتا ہو، تو پھر تو مسلمان پہ فوقیت دے کے اس کی جان بچا لیں، یہ اچھا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ مسلمان کو فوقیت دینے کی کوشش کریں۔ اب چونکہ وقت تقریباً پورا ہو چکا ہے، انشاءاللہ کل آپ سے اسی ٹائم 8 سے 9 ملاقات کا شرف حاصل ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو، ہمارے کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ جو میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں، خاص طور پہ ان کے لیے دعا ہے کہ ساری رکاوٹوں کو ختم کر کے پیار محبت والا ماحول بنا کے اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔